گزشتہ سال کچھ فرنچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے، اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی، تو کیا اب تمام فرنچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرنچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں، مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی، اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں، تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا in the last year about over 60%, اور ایگزیکٹ فگر تھا تھوڑے سے زیادہ بٹ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ، اور 95% of that now goes to them. تو میرا خیال ہے things are looking up for them, so I don't think there are any major issues between us now. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے، اور پی سی میں جو اسٹے کروایا جاتا ہے تو ٹریفک متاثر رہتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے، وہ بتا دیجیے کہ کہاں پہنچا اور کب تک پلان ہے، تاکہ پی ایس ایل کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے. اب بات یہ ہے جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ اور پی سی بی 3 وے ایک ہوٹل بنانا تھا وہاں. اس کی ساری لیگ ورک ہم نے کر لیا تھا، اب سب کچھ ہو گیا تھا. ظاہر ہے پھر میں چلا گیا. میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئے، اتنی میٹنگز ہم نے کی اس کے اوپر، پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اس میں. اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں، مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ، بیکاز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی، اس قسم کی بگ پروجیکٹ کے لیے بڑی ہمت چاہیے. کون اپنا نیکسٹ ٹیک آؤٹ کرے گا، ہر چیز کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے آڈٹ کے کہ ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو مسئلہ نہیں بنتا، تو اس لیے مجھے یہ فرینکلی لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبل ہوگا. اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی آ کے کوئی کر لے آن اٹس اون وداؤٹ آر انوالومنٹ تو وہ شاید دیٹ مائٹ بی پاسبل، مگر ہمارے ساتھ مل کے کرنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. میں کراچی کا پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال سے یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، آنا ہو رہا ہے، جانا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں ہوا. اگین بیکاز آف دس ایشو کہ کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر پرابلم ہے. وہ آغا خان والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیئر کرو. وہ زمین جو ہے اپیرنٹلی پی سی بی نے پچھلے دوروں میں کسی ججز کو دے دی، کسی جرنیلوں کو دے دی. اب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ایشوز ہوتے ہیں زمین کے بارے میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لیز ہماری زمین ہے وہ بھی ہم نے لیز کی ہوئی ہے پنجاب حکومت سے، تو وہ بھی جب لیز رینیول کے لیے آئے گی تو وہ ٹائٹ کریں گے ہمیں. تو یہ اس لیے آئی تھنک پرائیویٹ پارٹیز تھوڑا سا ذرا خیال رکھتی ہیں. ہم لیفٹ سائڈ سے 3 سوال لیں گے. رفیق خان صاحب. سیٹھی صاحب پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ دوبارہ آ گئے ہیں، اور خداوند تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں جو سوچ اور اپروچ آپ کی ہے. یہ بتائیے کہ جب آپ نے پی ایس ایل شروع کیا تھا اس کے دوسرے سال بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل کا جو سسٹم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے علیحدہ کر دیں گے، لیکن تاحال ابھی تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جب چینج ہوتی ہے تو لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کی چینجنگ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پریشانی آتی ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں، جو پہلے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. جیسے اب آپ آ گئے تو آپ کے پرانے یار دوست ہی نظر آ رہے ہیں، جو ان کے سابقہ دور کے جو لوگ تھے وہ غائب ہو گئے. تو یہ کوئی سسٹم کی وجہ سے آپ اپنے جو ویژن ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے 2014 سے لے کے 2018 4 سال تھے، تو 4 سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اب اگلی رژیم جو ہے ان کے پاس بھی 4 سال تھے، 2018 سے لے کے 2022-23 تک، تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم مل گیا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل نہیں کر چکے. ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے. ساری عمر سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، ریجنز ڈپارٹمنٹس، اور کسی اس چیز کے اوپر تو کبھی کوئی کنٹروورسی تھی نہیں. پھر ایک دم ایک قسم کی کنٹروورسی بنی اور اس ساری چیز کو ریپ اپ کر دیا گیا.
چلو آپ نے ریپ اپ کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا سا سسٹم تو لاتے. آپ نے پلاننگ کے بغیر ہی ایک چیز، ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے ریپ اپ کر دیا، اور اس کے بعد جو سسٹم لے کے آئے وہ چلا ہی نہیں آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اب اس کو کیسے روکا جائے؟ تو روکا نہیں جا سکتا. اس کی ہر بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی ویژن ہوتی ہے اور ان کا حق بھی ہوتا ہے if they are elected. تو یہ میرا خیال صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اور بھی وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں بورڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں، وہ سیمی پبلک سیکٹر میں ہیں، اور وہاں کے جو قانون ہیں ان کو گورن کرتے ہیں، اور وہاں کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ ان کے پیٹرنز ہیں. اس قسم کے 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہے. اگر تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کلب ہوتا، جیسے BCCI ہے یا باقی انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ والے ہیں یا آسٹریلیا ہے، تو پھر شاید یہ ایشوز نہ ہوتے. مگر کیونکہ یہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، وہ اور بات ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے، اب ٹیکس دیتے ہیں. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے government has a major say in the development of sports in this country, اور یہ it's not likely to change because private sector اتنا strong ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز کو sustain کر سکے. دیکھیے BCCI اور ہمارے میں یہی فرق تھا نا کہ پارٹیشن سے پہلے BCCI جو تھا وہ already it was a private اس کی جو equivalent تھا it was a private club. سو اس میں تو گورنمنٹ انٹرونشن تھی نہیں. ہمارے ہاں تو تھا ہی کچھ نہیں، اس لیے ڈپارٹمنٹس کو کہنا پڑا، اوپر سے آرڈرز آنے پڑے کہ کرکٹ کو سپورٹ کون کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر تو تھا ہی نہیں، پیسے تو تھے نہیں، اسپانسرز تو تھے نہیں، اکانومی تو تھی نہیں، اور کوئی تاریخ بھی نہیں تھی جس میں یہاں اس قسم کے پرائیویٹ کلبز کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی کرکٹ کی ایٹ انٹرنیشنل لیول. سو وہ آل انڈیا لیول تو وہ لے گئے. تو آئی تھنک یہ تو گورنمنٹ کا اثر تو رہے گا آن دس. بٹ مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہ 4 سال جو when I was in the PCB ایک سفارش نہیں آئی تھی پرائم منسٹر آفس سے، ایک سفارش نہیں آئی تھی، ایک انٹرونشن نہیں تھا. وہ پہلے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ بڑے انفارچونیٹ تھے، وہ ہونے نہیں چاہیے تھے. میرا تو خیال ہے یہ ٹریڈیشن بنانی چاہیے ہمیں. میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہو یا پیٹرن چینج ہو جائے تو PCB چیئرمین اس کے 1 سال گزرا ہو، 8 دن گزرے ہوں، 10 دن گزرے ہوں، 3 سال گزرے ہوں، ہی شوڈ ریزائن اینڈ دین لیٹ دا پیٹرن. اگر پیٹرن اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو لے آئے، نہیں اپنا کوئی اور بندہ لانا چاہتا ہے تو لے آئے. یہ ایک ٹریڈیشن ہونی چاہیے تھی. مگر انفارچونیٹلی 2013 میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہوئی. پھر میں نے ٹرائی ٹو سیٹ اٹ ان 2018، پھر اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. تو اب بھی اگر یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پھر اس قسم کی سچویشن ہوئی تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا. I'll expect a new patron to put his own team in.